ہمارے ارد گرد کی کائنات میں اور اس دشوار ماحول میں ہم کیسے راضی رہیں اور کیا دعا مانگا کریں؟ ایک وقت کے بعد ہر شخص کو کمزوری ہو جائے گی، چاہے وہ طاقت کی دوائیاں بیچتا ہو یا ڈاکٹر ہو۔ اگر آنکھوں کا ایکسپرٹ ہو تو اس پر بھی موتی آتا رہے گا۔ طاقتور قوا میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور بھاگنے دوڑنے والا انسان بھاگنے دوڑنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آنکھیں کمزور ہو جائیں تو یہ چہرے نظر نہیں آتے۔ ایک آدمی نے گھر میں باغ لگایا، بڑی عمر سے تقاضا تھا کہ گھر میں گلاب کھلے۔ اسے ایک آدمی ملا تو اس نے کہا کہ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ گھر میں گلاب ہو، اور اب میری یہ خواہش آخر میں پوری ہوئی ہے، لیکن اب میری اسمیل خراب ہو گئی ہے، یعنی وہ جو میری قوت شامہ تھی وہ سونگھ نہیں سکتی، اور پتہ نہیں چلتا کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہے، اور نہ مجھے گلاب کا رنگ نظر آتا ہے۔ عمر کم رہ گئی اور بینائی کمزور ہو گئی۔ کہتا ہے سب حاصل تو ہو گیا ہے مگر عمر تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی ایک واقعہ ہے انسانوں کا کہ وہ جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں مانگتے ہی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز حاصل ہونی چاہیے۔ ایسا ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ نہیں رہتے۔ سب سے بڑا غم سب سے بڑی خوشی میں ملتا ہے، یعنی جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا غم بنتا ہے۔ خوشی کو آپ بیٹی کہہ لیں جس نے جدا ہونا ہے۔ بیٹی جتنی پیاری ہوگی بڑا غم دے کر جائے گی۔ غم اسی سے بنے گا جس سے خوشی بنتی ہے، اور کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہ جائے، کیونکہ وہ رہ سکتی نہیں ہے، اور رہ جائے تو خوشی نہیں ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے فیصلے اس کے ہیں اور یہ فیصلے آپ کے تو نہیں ہیں۔ اب جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کیا ہے اور تکلیف کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جس سے دعا کی منظوری ہوتی ہے اللہ کریم نے وہ چیز آپ کو دے دی۔ کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے راستے میں نظر آئے، کیونکہ سب کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں لہٰذا نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ نظر آئے، یا یہ کہ یا اللہ میری دعا ہے کہ لقمہ میرے منہ میں دے دیا جائے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا نہیں کرتے، اور جو نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو راضی ہو جاؤ اور جو نہیں کر سکتے اسے مالک کی مرضی سمجھو کہ نہیں ہوتا اور پھر درویش ہو جاؤ، یا پھر مالک مانے نہ مانے وہ کام کرتے رہو لیکن ایسی اطاعت میں بغاوت ہے، یا پھر مالک کو راضی کر لو کہ یہ کام میں نے لے کے رہنا ہے، پھر اس کا نتیجہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف کا ایک حوالہ ہے کہ اللہ کریم سے کبھی دعا کے ذریعے بادشاہت نہ مانگو، کیونکہ اگر دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئی تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ اس اختیار کے اندر ہونے والے جرائم اور واقعات کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور اگر وہ عطا کر دے تو وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ ایسی دعا نہ کرنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک درویش نے اپنے مرید کو یہ کہا کہ تو جو حج کرنے جا رہا ہے جہاں مقبولیت کا مقام آئے وہاں دعا نہ کرنا۔ وہاں ایک مقام مقبولیت کا ہے جہاں جو بھی دعا کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ جب وہاں جاؤ تو دعا نہ کرنا۔ اس مرید نے بات تو سنی، لیکن جب اس مقام پر پہنچا جہاں دعا کی قبولیت کا مقام تھا تو اس نے اپنے شیخ کی بات کو نظر انداز کر دیا، دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ بیٹا جو دعا سے مانگا تھا 15 سال کی عمر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ شخص پاگل ہو کے قبر پر کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا۔ وہاں وہ درویش آ گیا اور پوچھا بولتا کیوں نہیں؟ مرید کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا مر گیا۔ درویش نے کہا تجھے کہا تو تھا کہ دعا نہ مانگنا۔ 15 سال پہلے جو دعا مانگی تھی یہ اس کا انجام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دعا کے یہ امکانات ہیں، مگر تم نے دعا کے ذریعے وہ مانگا اور پھر یہ حادثہ گزرا۔ اب اس کو برداشت کر، اب روتا کیوں ہے؟ مدعا یہ کہ آپ باز نہیں آتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے لیکن اس عمر تک بھی ابھی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں، اور ایک اور خواہش کا وقت آنے والا ہے، پھر آپ کا ٹائم اپ ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی ٹائم کی ایلوکیشن پوری نہیں ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں، اور وقت جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہ آ کر کہتا ہے کہ چلو جانے کا ٹائم ہے۔ انسان کہتا ہے ابھی تو آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ابھی یہ خواہش پوری کرنی ہے، پھر دوسری خواہش شروع ہو گئی اور ٹائم دوسرا آ گیا۔ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم زندگی کو اپنی تخلیق نہ سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی تحریر کی ہوئی کتاب نہ سمجھو، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے رکھو۔ دعا کو پورا کرانا ایک الگ چیز ہے اور تکلیف کو برداشت کر لینا ایک الگ بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کرو۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ٹھیک کرے یا نہ کرے۔
کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے بعد تاثیر لاتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا تھا کہ عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، اب اس دعا کی تاثیر ذرا دیر سے آئے گی۔ اگر اللہ کریم آپ کی دعائیں جلد سننے لگ جائے، مثلا اللہ سپینٹینیس ہو جائے، سپینٹینیس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بٹن دبایا ادھر اللہ نے دعا سننی شروع کر دی، یعنی ہمارے سب کام جلدی کر دیے، جلدی ایکشن کر دیا، ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دے دیا، تو برائی کی سزا فوری آ جائے گی۔ جب آپ اپنی برائیوں کی سزا فوراً لینا نہیں چاہتے تو نیکیوں کے معاوضے فوری نہ مانگا کریں، یا تو اللہ سے کہو کہ ہر چیز فوری کر دے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی برائیاں جلدی سزا پا جائیں۔ اس لیے یہ کہو کہ برائیاں ہم نے چھوڑی، نیکی کو بھی چھوڑا، دوسروں کی برائی ہم معاف کرتے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما۔ تکلیف کو برداشت کرنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جے دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ دکھ دے تو سکھ جو ہے اس کو دکھ پر وار دو، کیونکہ اگر وہ اس طرح راضی رہتا ہے تو پھر یہی صحیح، اگر اللہ راضی ہوتا ہے دکھ قبول کرنے سے تو وہ دکھ تو 1000 سکھ سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ پریشانی کو ہی قبول کر لو۔ ایسے ہی فرمائشیں نہ کیا کرو کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا نہ ہو، بیٹا کچھ سال بعد بڑا ہو جائے گا تو پھر کسی اور کی بیٹی مانگو گے، بیٹوں کے بعد پھر بیٹیاں مانگو گے، یعنی جتنے بیٹے ہیں ان کے لیے اتنی بیٹیاں ہونی چاہیے۔ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے ہونے چاہیے کیونکہ بیٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، یوں تو بیٹے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بہو کے آنے کی دیر ہے اور پھر بیٹا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ تمہاری اپنی بینائیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تمہاری رانائیاں چھوڑ جاتی ہیں، تمہارا خیال تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تمہاری یادداشت تمہیں چھوڑ دیتی ہے، اور جب تمہیں یادداشت چھوڑ کر چلی گئی تو تمہیں اپنا نام بھول گیا۔ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، کیا نام ہے میرا، اب اس کا کیا نام رہ گیا ہے؟ جن کے دم سے نام تھا وہ نہ رہے تو نام کیا ہے؟ بیٹے باغی ہو گئے تو باپ کا نام نہ رہا، اور باپ نہ رہا تو بیٹا کیا کرے گا؟ تو آپ کے نام واقعات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کا نام سرفراز ہے تو جب سرفرازی نہ رہی تو پھر سرفراز کہاں سے رہ گیا؟ اس لیے تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ ایک واقعہ سن لو۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسم اعظم دو تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اسم اعظم تجھے کل دوں گا، آج تم سیر تفریح کرو اور کل آ کے اسم اعظم لے لینا۔ وہ بڑا خوش ہو کر سیر و تفریح کرتا رہا۔ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے وہاں ایک واقعہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑی کاٹ کر اپنی کمر پر لادے ہوئے جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بیچارہ مشکل سے لکڑی کاٹ کر لایا تھا اور دقت سے چل رہا تھا۔ اس کے دل میں بات آئی کہ میں اس کی مدد کروں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا بابا یہ لکڑی ہمارے گھر میں پہنچا دو۔ بابا نے کہا اس کی قیمت دے دو۔ اس نے کہا میں کوتوال ہوں۔ بابا نے کہا کیا کوتوال پیسے نہیں دیا کرتے؟ میں تو پیسے لوں گا۔ پھر ایسا واقعہ ہوا کہ کوتوال نے بابا کو مارا اور لکڑی اس سے چھین لی۔ بابا خاموش کھڑا دیکھتا رہا اور وہ آدمی سکتے میں اسے دیکھتا رہا کہ یہ کیسا واقعہ ہے کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے شیخ کے پاس گیا۔ شیخ نے کہا تم نے کیا دیکھا آج کے دن؟ صبح تجھے اسم اعظم دینا ہے، ذرا میں تیرے حالات دیکھ لوں۔ کہتا ہے جی میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ ایک بوڑھے کو ایک طاقتور انسان نے، بااختیار انسان نے مارا، لکڑی بھی چھین لی اور پیسہ بھی نہ دیا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ شیخ نے کہا تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا ہے کہ کم از کم میں یوں ظلم نہ ہونے دیتا۔ شیخ نے کہا پھر بات سن، تو ظلم نہ ہونے دیتا مگر مجھے اسم اعظم اسی بوڑھے سے ملا ہے، وہ میرا پیر ہے، اور وہ بوڑھا جو ہے وہ لوگوں کو اسم اعظم دیتا ہے، اور وہ خود کتنی برداشت کرتا ہے کہ مار کھا لی ہے لیکن اسم اعظم استعمال نہیں کیا۔ اور اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم شام سے پہلے اسے بیچ آتے اور اس کو خواہشات پورا کرنے میں لگا دیتے، کبھی بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اور کبھی کسی اور کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہشات کو پورا کرتے کرتے اسم اعظم کا چراغ گل کر دو گے۔ اسم اعظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ظرف ہوتا ہے، جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، اور اگر دعا کی ہے تو ایسی کی ہے کہ زمانے بدل گئے۔ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ تو یہ ہے بات کہ وہ سجدہ کرو کہ روئے زمین پر نشان رہے۔
مگر تم تو 4 سجدے کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو 5 لسٹیں بھیج دیتے ہو کہ اللہ میرے یہ کام پورے کرنے ہیں کیونکہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں. یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. کیا یہ کوئی بات ہے کہ اللہ تمہارے کام کرتا جائے تو اسے بندہ ہو کے قبول نہیں کرتا اور وہ خدا ہو کے تیری بات مانے؟ اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو. قبول کرنے کے بعد جب تو اس کا ہو گیا تو پھر اس کے بعد تجھے کوئی آرزو نہیں رہے گی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا. اللہ کریم نے اس سے کہا کیا آرزو ہے تیری؟ اس نے کہا میں اگر اب آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے. مالک تک رسائی کے بعد دعا مانگنا بڑی ذلت کی بات ہے. اب جو رسائی ہو گئی ہے تو بن مانگے تیرے کام ہوتے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیرے کام جو ہیں بن مانگے ہوتے جائیں گے کیونکہ تو قبول کرتا جائے گا. کچھ تکلیفیں آئیں گی جو تو برداشت کر جائے گا، کچھ نقصانات ہوں گے وہ بھی برداشت کر لے گا. جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی تیرا فیصلہ ہوگا. اس لیے اپنے درجات میں اضافہ کرنے کی بجائے خواہشات کو پورا کرنے کی تمنا کو بدل ڈالو. انسان یہ خواہش کرے کہ یا اللہ میں تیرے سفر پر روانہ ہوا ہوں. اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو یہ بڑی خوب بات ہے. اگر دنیا کی خواہش ہے، جہان کے معاملات کی خواہش ہے تو وہ تو کافروں کی بھی پوری ہوتی جا رہی ہے. اس لیے دعا کو زیادہ انوالو نہ کیا کرنا. دعا یہ کریں کہ آپ پر باطن آشکار ہو جائے. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف پر شور نہ مچانا. خاموش بالکل لب سیدھو اور کہو کہ یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر نہیں جانتا. اگر وہ جانتا ہے تو مانگو نہیں، اور وہ نہیں جانتا تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ جانتا نہیں ہے تو پھر مانگ کے کیا لینا ہے؟ اور اگر اس پر تمہارا حال ظاہر ہے تو پھر وہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے. جس نے بن مانگے تمہیں آنکھیں دی ہیں، نام دیا ہے، رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، خیال دیا ہے، حال دیا ہے، روشنی دی ہے، بلکہ سب کچھ دیا ہے. اب باقی کے کام بھی وہ بن مانگے کرے گا. آپ اطمینان سے اس کے راستے پر چلتے جائیں، شور نہ کریں اور جیب میں پرچی نہ رکھیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ مل گیا یہ نہ کہنا کہ یا اللہ یہ ہیں ہماری آرزویں. اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور ہمت کر کے حاصل کر لو. جہاں کہیں مشکل ہوگی خود بخود مشکل کشا ہو جائے گی. مشکل کشا صرف پکارنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے راستے پر چلنے کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر نظاروں سے خیال درست ہو جاتا ہے جبکہ نظاروں سے خیال خراب بھی ہو جاتا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں نظارے دنیا سے ملتے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے ہے. اس دنیا کے اندر کافر بھی رہ رہا ہے اور پیغمبر بھی رہ رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کے راستے موجود ہیں. دنیا کے اندر مانگنے والوں کو اسی دنیا میں ایمان ملنا ہے اور کافر کو اسی دنیا سے کفر ملنا ہے. میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی، ایک فقرہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے یہ کائنات عین حقیقت ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ عین حقیقت ہے اور ساری کائنات عکس حقیقت ہے. اور اس کائنات کے اندر کچھ بھی باطل نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے پیدا فرمایا یہ باطل نہیں ہے. پھر یہ کائنات حجاب حقیقت بھی ہے اور اس کائنات میں حقیقت نظر نہیں آتی. اب یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر صحیح ہیں. یہ خیر و شر کا ایک بنا ہوا کپڑا ہے. خیر کا دھاگا چل رہا ہے، ساتھ دوسری لائن چل رہی ہے. اس کے اندر آپ نے ایک تار پر سفر کرنا ہے اور اسی کائنات میں شر نے پلنا ہے. آپ نے شر کو چھوڑنا ہے. اس خیر والے انسان کو اس کائنات میں اگر بدی نظر آ بھی گئی تو بھی وہ نیکی کی طرف جائے گا، اور وہ جو برا آدمی ہے اگر اسے پیغمبر ملے گا تو بھی وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. تو پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے انسان اور پیغمبروں پر آج اتنے عرصے کے بعد درود بھیجنے والے انسان کون ہیں؟ ان کے ساتھ جنگ کرنے والے کون تھے اور درود بھیجنے والے کون ہیں؟ آپ لوگوں کے بڑے مقامات ہیں کیونکہ آپ دیکھے بغیر درود بھیجتے ہیں. ایمان بالغیب تو آپ کی مجبوری بھی ہے اور صداقت بھی ہے. تو ہم ایمان بالغیب کے لوگ ہیں، اس لیے یہ بڑے مقام کی بات ہے. اس کائنات میں آپ لوگوں کو جو حقیقت نظر آتی رہتی ہے تو دراصل بات کیا ہے؟ حقیقت طلب کا نام ہے اور نظارے کا نام نہیں ہے. اگر حقیقت طلبی پیدا ہو جائے تو نظارے خود بخود آپ کے سامنے اپنا رخ ٹھیک کر لیں گے. مطلب یہ کہ جہاں آپ نے مسلح بچھا لیا تو وہاں کعبہ کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے باغی ہیں تو کعبے سے ویسے ہی واپس آ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گدھا کعبے کو چلا جائے واپس آئے گا تو گدھا ہی رہے گا. خرے عیسیٰ چوبہ مکہ رود گرش بیا ید ہنوز خرباشد.
تو مدعا یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا سفر ہے، اس میں نیک آدمی کو سارا راستہ نیک نظر آیا اور برے آدمی کو سارے راستے میں برے نظر آئے۔ آپ ایک کام کریں، ایک ٹیبل اپنے پاس رکھ لیں اور ٹیبل پر صرف تاش رکھ دیں اور چپکے سے بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد وہاں تاش کھیلنے والے جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیکی ہے، ایک چراغ جلتا ہے تو پھر روشنی لینے والے آ جاتے ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ اگر آپ کے دل سے نیکی کا خیال اس سفر میں شامل ہو گیا تو سارے سفر میں آپ نیک نظارے تلاش کریں گے۔ اگر ایک آدمی ہے جسے قوالی کا شوق ہے اور وہ بےتاب ہو کر گھر سے باہر نکل آیا اور کہتا ہے کہ قوالی سننے کی تمنا ہے، مگر دور دور سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، وہ بیچارہ بڑا پریشان سرگرداں پھرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گا کہ در و دیوار سے قوالی کی آواز آ رہی ہے، ایک آواز دوست آ رہی ہے تو یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ تو کیا آواز آتی ہے اسے؟ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، از کجامی آید این آواز دوست۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ساز ہے اس میں خشک لکڑی، خشک چمڑا اور خشک تار لگی ہوئی ہے، مگر اس کے اندر سے پھر بھی میرے دوست کی آواز آتی ہے۔ تو ستار کے اندر کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، یعنی دوست سے۔ یہ دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ آواز اپنے کان کی ہوتی ہے۔ ایک شعر سنو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ گوش مشتاق شوق رکھنے والا کان ہوتا ہے۔ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ تو شوق والا کان رکھنے والا کہتا ہے کہ آواز نہیں ہے لیکن میں نغمہ سن رہا ہوں۔ وہ کون سا نغمہ سن رہا ہے؟ اس سے یہ پوچھو کہ بھائی تو کون سا نغمہ سن رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ نغمہ سن رہا ہوں جو ابھی اس کے اندر سے پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ تو آپ کے شوق کی بات ہے۔ اگر شوق نہ ہو تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر لاہور میں کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملتا، اور یہ کہ لاہور بھی کوئی شہر ہے، اور اگر شوق سے دیکھو تو یہ سارا شہر نیکوں سے بھرا ہوا ہے۔ لاہور میں سنیما گنوانے لگو تو بہت سارے ہیں، اور اگر آپ مزار گنوانے لگ جاؤ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ، اور پھر گنتے ہی جاؤ، اتنے مزار ہیں۔ تو لاہور میں ہزار ہا مزار اور ہزار ہا خانقاہیں ہیں۔ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ سے نکلو تو آگے کوئی نہ کوئی آستانہ، کوئی نہ کوئی مزار ہے، اور پھر بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ سے لے کر شاہ جمال رحمۃ اللہ تک سارے مزار ہی مزار ہیں۔ یہ دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ اسے کیا نظر آیا۔ دیکھنے والے کا شوق نظارے کے اندر حسن پیدا کرے گا، اور دیکھنے والے کی بیزاری جو ہے وہ نظاروں کو زنگ آلود بنا دے گی۔ اس لیے برے آدمی کو برائی نظر آئے گی اور اچھے آدمی کو اچھائی نظر آئے گی۔ تو یہ کائنات نظارے فیڈ کرتی ہے، نظارے خوراک دیتے ہیں نظر کو، ارادوں کو، انٹینشنز کو، نیتوں کو۔ نیت جیسی ہوگی ویسا نظارہ آپ کو ملے گا، جیسا آپ کا انداز نظر ہوگا ویسا نظارہ ملے گا۔ اللہ والوں کے لیے یہ کائنات مظہر الہی ہے، گناہ گاروں کے لیے یہ کائنات حجاب ہے، اور ولی اللہ کے لیے ولی الہی ہے۔ یہ کائنات باغیوں کے لیے بغاوت کا ذریعہ ہے، شیطان والوں کے لیے یہ کائنات شیطانی کاروبار کا مرکز ہے۔ ملاوٹ والے ملاوٹ کریں گے اور ملاوٹ والے لوگوں سے ملیں گے، کر لمبے ہاتھ، اور نیک سے نیک ملے گا۔ وہ دو آدمی ہم سفر سمجھے جاتے ہیں جو کہ ہم خیال ہوں۔ اس کی ایک مثال مولانا روم رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بظاہر دو ساتھی ہم جنس نہیں ہوتے مگر ہم سفر ہوتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ہنس اور کوا مل کر چگ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہنس کدھر اور کوا کدھر، یہ کیا ہے، یہ کیا راز ہے کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے لیکن دریا کے کنارے دونوں ایک جگہ چکتے جا رہے ہیں۔ پاس جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے۔ تو بعض اوقات غیر جنس جو ہیں وہ زخمی ہونے سے ہم جنس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا زخم ایک ہوتا ہے۔ ہسپتال میں جاؤ تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہو جائیں گے، ایک بیڈ والا دوسرے بیڈ والے کے ساتھ ہمدرد ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کا اپنا خیال آپ کو آپ کے ہم خیال تک پہنچاتا ہے۔ ہم خیال کی کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے کہ اخبار میں اشتہار آئے کہ فلاں خیال والے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کا اپنا خیال کشاں کشاں ہم خیال تک لے جاتا ہے۔ یہ آپ کا جذبہ ہے کہ حسن والوں کی تلاش کرنے والوں کو اس کائنات میں حسن ملتا ہے، یعنی عشق والوں کو عشق ملتا ہے، پیسے والے کو پیسہ ملتا ہے اور وہ کاروبار کرے گا۔ کوئی ایسے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ میاں نے پوچھا ہے کہ تجھے دوزخ میں ڈالوں کہ جنت میں، تو وہ یہ کہیں گے کہ جہاں دو پیسے زیادہ ملے وہاں ڈال دو۔ یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے۔ اگر اسے کہو کہ تو دھوپ سے بچ اور سائے میں کھڑا ہو جا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا کیا دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کا مدعا پیسہ ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ یہ جو ہے میرا دوست ہے، بڑا اچھا ہے کیونکہ مجھے اس سے دولت کا فائدہ ہوگا، اور دوسرے دوست کا
کہ اس سے میں نے دوستی چھوڑ دی ہے کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہی نہیں اور اس سے منفعت کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ رشتوں کو منفعت سے ماپتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو حسن سے ماپتے ہیں، یعنی کہ حسن اور حسن خیال۔ خیال حسن کی یہ خاص بات ہے، یہ حسن خیال ہے کہ انسان شاعر بن جائے تو شعر سننے والوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ ایک نیا شعر ہوا ہے، اسے داد ملتی ہے، سب کو داد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا انسان ہو ویسی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس گلا یعنی آواز ہو تو وہ سننے والوں کو بلائے گا، اور اگر آواز سننے والا کوئی نہ ہو تو صاحب گلا کیا کرے گا؟ یہ تو مر جائے گا یا پھر پاگل ہو جائے گا۔ اگر چہرہ خوبصورت ہو اور دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو بندہ مر ہی جاتا ہے۔ تو خوبصورت چہرے کا حق ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اس کو پہچانے۔ اس طرح لوگ ہم خیال بنتے ہیں، ایک کا چہرہ ہوتا ہے اور دوسرے کی نگاہ، اس طرح وہ دونوں ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ حسن پرست آنکھ کو جلوہ مل جائے گا اور جو اندھا ہے اس کو اندھیرا مل جائے گا۔ حسن جو ہے اس کے پاس مکمل حسن کی خواہش ہوگی اور اس کو حق نظر آئے گا۔ یہ کائنات نور ہے، کیا ہے؟ یہ نور ہے، جلوہ ہے اور ہر طرف نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ اب جس کی یہ نگاہ ہے کہ ہر طرف جلوہ نور ہے تو ستارے روشن، دل روشن، سورج روشن، بندے روشن، نگاہ روشن، خیال روشن، افکار روشن اور پھر ہر شے میں روشنی ہے۔ اور جس آدمی کے ہاں اندھیرا ہو وہ کہتا ہے کہ رات اندھیری ہے، پریشانی کا عالم ہے، دل بھی اندھیرا، لوگوں کے دل بجھے ہوئے ہیں، دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، غم ہی غم ہے، میز چپ چاپ، گھڑی بند، کتابیں خاموش، بڑی پریشانی ہے۔ اس سے پوچھو کہ تم کہاں رہتے ہو تو وہ کہتا ہے غم اور دکھ میں رہتے ہیں۔ کہتا ہے کب سے؟ کہتا ہے جب سے اس دنیا میں آیا ہوں، جہان رنگ و بو میں آیا ہوں۔ اس سے پوچھو کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتا ہے وہی برا حال ہے، وہی کل والا حال ہے۔ اب آپ سے کیا پوچھنا، آپ کا بھی برا حال ہوگا۔ بم کی خبر سنو، دھماکہ ہوا ہے، بم، پریشانی، چھتیں گر گئیں اور بندے مر گئے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تم چونکہ مرے نہیں اس لیے دعا کرو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے خدا کی طرف رجوع کرو۔ تکالیف بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں اور تکالیف ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری شے ہے اور اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی شے ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم اچھے ہو تو یہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے۔ غریبی یا تو اللہ کے قریب کر دے گی یا پھر اللہ سے باغی کر دے گی۔ جس آدمی کو غریبی اللہ سے باغی کرے یہ اس آدمی کے اوپر سزا ہے، اور جس کو غریبی اللہ کے قریب کر دے تو سمجھو کہ غریبی اس پر اللہ کی عنایت ہے۔ غریبی تو غریب نواز رحمت اللہ کی باتیں ہیں۔ غریبی پیغمبر کے گھر کی عطا، غریبی ادا شاہ مشکل کشا، غریبی متائے غریب نواز، غریبی میں ہے آدمیت کا راز۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بات سمجھ آ جائے تو غریب الوطنی جو ہے یہ تو عطا ہے۔ کچھ درویش کسی کو سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو امیر بن جائے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے تو گمراہ ہو جائے، یعنی اللہ تجھے امیر بنا دے۔ اور جب درویش خوش ہوتے ہیں تو اپنے کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو فاقے میں رہے۔ سارے درویش فاقے میں پلے ہیں اور ان کے سارے اپنے فاقوں میں رہے ہیں۔ فاقوں سے مراد یہ ہے کہ تجھ کو غنا مل جائے تو وہ غنی ہو جائے اور دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ غنی کون ہوگا جو دولت سے بے نیاز ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جمع کرنے والا، مال گننے والا کیا فلاح پائے گا، کہ مال کو گنتے رہنا اور جمع کرنا اس کا کام ہے۔ جمعوا مالہ وعددا، اس لیے راضی رہنے کے لیے کوئی مقدار نہیں کہ کتنی چیز ہو تو آپ راضی رہیں، راضی ہو جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ اور دے دو تو راضی ہو جاتا ہوں، تو آپ کم پر ہی راضی ہو جائیں اور ابھی راضی ہو جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ راضی ہونے کے لیے ایک اور مکان ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر ہی راضی ہو جائیں۔ جو اب راضی نہیں ہوا وہ کل بھی راضی نہیں ہوگا، جو آج خوش نہیں ہے وہ کل بھی خوش نہیں ہوگا۔ امینڈمنٹ کی خواہش، اصلاح کی خواہش، زندگی میں حاصل کرنے کی خواہش، زندگی میں کچھ داخل کرنے کی خواہش، یہ سب فالتو خواہشات ہیں۔ اگر اس میں کمی ہے تو بھی راضی ہو جاؤ، بیشی ہے تو پھر بھی راضی ہو جاؤ، پھر یہ کائنات آپ کو جلوہ نور نظر آئے گی۔ اور نگاہ کو اس وقت نور نظر آتا ہے جب نگاہ میں کوئی جلوہ ہو۔ کہتے ہیں ہیر وارث شاہ رحمت اللہ کی ہے، رانجھے کی نہیں ہے، اور اب وارث شاہ مالک ہے ہیر کا بھی اور رانجھے کا بھی، بلکہ اس سارے کارخانے کا۔ اب ہیر سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے رانجھے کے پاس جانا ہے یا وارث شاہ کے پاس، تو وہ کہے گی وارث شاہ ہمارے پیر ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک عشق والا آیا اور وہ سارے عشق کا مالک بن گیا۔ آج اس نے ہیر کو ولی اللہ بنا دیا۔ وارث شاہ کے حق میں سلام ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک عام محبت کا قصہ ہے ہیر کی رانجھے کے ساتھ، مگر وارث شاہ نے جسموں کو ایسا نام دے دیا، ایسا کلام دے دیا کہ رانجھا جو ہے، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ اب لوگ کہیں گے سبحان اللہ حق اللہ ہو، تو رانجھا ایک ایسا نام بنا دیا۔ اس حد تک وارث شاہ نے کمال کر دیا تو ایک جلوے والا آیا اور اس نے اندھیرے کو بھی جلوہ بنا دیا۔ تو بعد میں کوئی ایسا آدمی آ جائے تو وہ وہاں بھی نور پیدا کر دیتا ہے۔
ایک چراغ جلا دیا وارث شاہ نے، جب وارث شاہ کے پاس ہیر رانجھے کی داستان آ گئی۔ یہ ہے لکھنے والے کی بات۔ سیف الملوک کا آپ کو کیا پتا کہ سیف الملوک کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سیف الملوک ایک لفظ ہے، کیا یہ کسی بادشاہ کا نام ہے یا کسی جھیل کا نام ہے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کا کلام ہے۔ میاں محمد صاحب نے ایک معمولی سی کہانی جو پریوں کا اور جنوں کا قصہ ہے، اس کو داستان فقر بنا کر پیش کر دیا، یعنی کہ سیف الملوک کو بادشاہوں کی تلوار بنا دیا اور فقر کی داستان بنا دیا۔ تو یہ ہے نورانی آدمی کی بات۔ نورانی انسان سادہ کہانی کو بھی نورانی بنا دیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے لیلا مجنو کا ایک قصہ لکھا ہے، جامی رحمۃ اللہ نے لیلا مجنو کی داستان لکھی ہے۔ تو ہر طرف جلوہ ہے، کائنات جلوہ، درخت جلوہ، اس چیز کو غور سے دیکھتے جاؤ۔ وقت گزر جائے گا لیکن جلوہ ختم نہ ہوگا۔ پھول کو اگر دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ گے۔ مخلوق سے خالق کو دریافت کرنا یہ جلوے کا کام ہے، بلکہ یوں کہو کہ کثرت سے واحد کی تلاش کرنا جلوہ ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ مہربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے اور مال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ رحمت حق ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا مقرر کر رکھا ہے، خزانے نیکی کے اور عرفان کے، اور بندہ کدھر پھر رہا ہے۔ اللہ اسے کہے گا کہ تو میری طرف واپس آ جا، اور پھر اسے آگے جا کر کوئی بندہ مل جائے گا۔ تو رحمت حق جو ہے یہ اللہ کے بندے لے کے پھرتے ہیں اور بندوں کو جا کر پکڑتے ہیں اور گناہ سے نکالتے ہیں۔ انسان خدا کی تلاش کرتے کرتے خدا کے بندے تک پہنچ جاتا ہے، اور خدا کا بندہ جو ہے اسے خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد سارے بندے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، بتانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ چل سے چل پھر میلہ ختم ہو گیا۔ جب تک یہ میلہ ہے تب تک یہ رونقیں ہیں۔ میلے کا مطلب یہ ہے کہ میلہ انجوائے کرو، لطف اٹھاؤ اور اپنا رخ صحیح رکھو۔ صحیح رخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کے نام پہ یہاں ہیں اور پھر اسی کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ باقی یہ کہ آج کل ہم میلہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو میلہ اس نے دکھایا ہوا ہے اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں کے لیے یہ کائنات بڑا راز ہے، بڑا جلوہ ہے۔ گلہ کرنے والے کے لیے یہ کائنات آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے بچ نہیں سکتا اور شکر کرنے والا لطف سے بچ نہیں سکتا۔ شکر کرنے والے کو لطف مل کر رہے گا، لطف ملے گا، رونق ملے گی اور اس کا دل شاد رہے گا۔ بس وہ کبھی گلہ نہ کرے۔ ویسے بھی گلہ کس سے کرے؟ جو جانتا ہے اس سے کیا گلہ کرنا۔ اس لیے گلہ نہ کرو تو زندگی لطف بن جائے گی، اور اگر تم گلہ کرو گے تو آزمائش بن جائے گی۔ پھر آزمائش سے بچنا مشکل ہے۔ زندگی کو آزمائش کون بناتا ہے؟ آپ خود۔ آپ گلہ کرتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے، یہ کوئی حالات ہیں، کوئی واقعات ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اچھے دن گزر رہے ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہے، جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا، تو اتنا کہنے سے حالات بدل جائیں گے، اتنا کہنے سے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ ایک جلوے والے کا واقعہ سنو۔ وہ ایک جگہ سائل بن کے آیا اور اس مزار شریف پر آتے ہی وہ اونچا اونچا بولنے لگ گیا۔ وہ سب سے اوپنلی ایڈریس کر رہا تھا۔ صاحب مزار سے کہنے لگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے پاس پیسے لینے آیا ہوں؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا۔ اس کی بات کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ بولا ہمیشہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ پھر اس نے تھوڑے سے پیسے اٹھائے اور بولا کہ جتنی ضرورت تھی وہ لے چلا ہوں، باقی تیرے فقیروں کو دے چلا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ خوشگوار خیال والے کے لیے یہ کائنات خوشگوار ہے۔ ظریف کو ظرافت مل جائے گی اور رونے والے کو رونا مل جائے گا۔ سارے انسان ایک جیسے ہیں اور ایک جیسے آنسو ہے سب کی آنکھوں میں۔ اگر دو انسانوں کا ایک جیسا خیال ہے تو کثرت سے وحدت کی تلاش جو ہے یہ جلوہ ہے، اور وحدت سے کثرت کی طرف تلاش جو ہے یہ جلوہ ہے۔ بندوں کو خدا اور خدا سے بندوں کو پانا ہے۔ کائنات میں خیر ہے تو شر بھی ہے۔ خیر والے کے لیے کائنات ہے اور شر والے کے لیے شر ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ کائنات پوری عبادت گاہ ہے، اور باغیوں کے لیے یہ بغاوت کی جگہ ہے۔ یہ حیرت کدہ ہے اور باغیوں کے لیے یہ وقت کا حیرت کدہ کہلاتا ہے، جبکہ ماننے والوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہے اور ان کے لیے اللہ کے جلوے ہر طرف عام ہیں۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازماں تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، گر سرے معرفت کو پاوے شعور تیرا۔ بس آپ اس معرفت کو دیکھیں تو آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ کائنات نیک کے لیے جلوہ ہے اور شر والے کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ تو اچھا برا کون ہوا؟ آپ خود ہو گئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دو آدمی اگر الگ الگ خیال رکھتے ہیں تو یہ کائنات انہیں الگ الگ راز دے گی۔ رحمت حق کس طرح انسانوں کے کام آتی ہے؟
رحمت حق شکار کرتی ہے انسانوں کا اور گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے۔ یوں وہ گناہ گاروں کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں ہے؟ کہ انسان غافل ہے اور وہ اس کو جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے اور ہماری کوشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو رحمت حق سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح رحمت حق جو ہے یہ گناہ گاروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ جب کوئی نہ کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا تو فیض مل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق جو ہے یہ خاص واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے گا۔ وہ واقعہ جو اللہ کی طرف رجوع کرائے، وہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہو سکتا ہے، وہ پریشانی بھی ہو سکتا ہے، وہ غریبی بھی ہو سکتا ہے۔ غم کی صورت میں انسان اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی قبرستان سے گزرا تو ایک شکستہ قبر دیکھ کے بولا، کل پاؤں ایک کاسا اس سر پر جو جا پڑا، جب سر وہ استخواں شکستہ سے چور تھا، آئی صدا کے دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آواز آئی کہ اے بے خبر دیکھ کے چل کہ میں بھی کبھی پر غرور انسان کا سر ہوتا تھا اور آج میں اس حالت میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ رو پڑا۔ تو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک ہنس رہا تھا اور دوسرا رو رہا ہے۔ ایک نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ دوسرے نے کہا تیرے رونے پہ ہنسی آتی ہے۔ اس نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیری ہنسی پہ رونا آتا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ رونے والا رو رہا ہے اور ہنسنے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے، بالکل الگ جلوہ۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا مل کر رہے گی۔ کہتا ہے 4 دن کا میلہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہر شے فانی ہو جائے گی اور جس کا باقی کے ساتھ تعلق ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ہر شے باقی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا جلوہ عین موجود ہے، ہر جا عین ظہور ہے۔ تو یہ سب آپ کا اپنا خیال ہے، لہٰذا آپ اپنے خیال کی اصلاح کریں، اپنا نام آپ خود رکھیں، اپنے گلے آپ بند کریں، کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہونے دیں اور کچھ اپنی طرف سے فیصلے کر لیں۔ پہلے فیصلہ یہ کرو کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے، تو راضی کون ہے؟ جو تقاضے نہ کرے۔ ایک تو سائل ہوتا ہے کہ اس نے آواز دی اور سوال پورا کرا کے چلا گیا، اور دوسرا طالب ہوتا ہے، وہ دروازے پر بیٹھنے والا ہوتا ہے اور وہ سوال نہیں کرتا۔ طالب ہونا جو ہے یہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو اور جو وہ عطا کرتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تو وہ بس وہیں اس در کے ہو گئے۔